بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچی تو اپنے عزیزوں کے ساتھ بنو حارث بن حزرج کے محلہ میں اتری اور 7-8 مہینے تک یہیں اپنی ماں کے ساتھ رہیں۔ اکثر مہاجرین کو مدینہ کی آب و ہوا ناموافق آئی، متعدد اشخاص بیمار پڑ گئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہو گئے۔ کم سن بیٹی اس وقت اپنے بزرگ باپ کی تیمارداری میں مصروف تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہو کر خیریت پوچھتی تو وہ یہ شعر پڑھتے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: ہر آدمی پر اپنے اہل و عیال ہی میں ڈاکہ پڑ رہا ہے اور موت اس کی چپل کے تسمہ سے بھی اس سے قریب ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیفیت عرض کی۔ آپ نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد وہ خود بیمار پڑیں اور اب باپ کی غمخواری کا موقع آیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹی کے پاس جاتے اور حسرت سے منہ پر منہ رکھ دیتے۔ یہ اس شدت کی علالت تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سر کے تمام بال گر گئے۔ صحت ہوئی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر کیوں نہیں بلوا لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے روپے نہیں ہیں۔ گزارش کی کہ میری دولت قبول ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اقیہ اور 1 نش یعنی 100 روپے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے قرض لے کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھجوا دیے۔ اس واقعے سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مہر کو دنیا کا وہ قرض سمجھتے ہیں جو ادائیگی کرنے سے بے نیاز ہیں۔ مہر عورت کا حق ہے اور اس کو ملنا چاہیے۔ مدینہ گویا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی سسرال تھی۔ انصار کی عورتیں دلہن کو لینے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں۔ سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو آواز دی۔ وہ اس وقت سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ آواز سنتے ہی ماں کے پاس ہانپتی کانپتی دوڑی آئیں۔ ماں بیٹی کا ہاتھ پکڑے دروازے تک لائیں، وہاں منہ دھلا کر بال سنوار دیے، پھر ان کو اس کمرے میں لے گئیں جہاں انصار کی عورتیں دلہن کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ دلہن جب اندر داخل ہوئی تو مہمانوں نے یعنی تمہارا آنا بخیر و برکت اور فال نیک ہو کہہ کر استقبال کیا۔ دلہن کو سنوارا۔ تھوڑی دیر کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کی ضیافت کے لیے دودھ کے ایک پیالہ کے سوا کچھ نہ تھا۔ سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک سہیلی بیان کرتی ہیں کہ میں اس وقت موجود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ سے تھوڑا سا دودھ پی کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف بڑھایا۔ وہ شرمانے لگیں۔ میں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرو۔ انہوں نے شرماتے شرماتے لے لیا اور ذرا سا پی کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سہیلیوں کو دو۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت ہم کو اشتہا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جھوٹ نہ بولو، آدمی کا ایک ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی صحیح روایتوں کی بنا پر دن کے وقت شوال 1 ہجری میں ہوئی۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ سیدہ
عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی جنگ بدر کے بعد 2 ہجری میں ہوئی تھی، لیکن یہ صحیح نہیں، کیونکہ اس بیان کے موافق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا 10واں سال ہوگا۔ حالانکہ حدیث اور تاریخ کی تمام کتابیں متفق ہیں کہ اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا صرف 9 سال کی تھی۔ مذکورہ بالا بیانات سے اتنا ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح مہر رخصتی غرض ہر رسم کی سادگی سے ادا کی گئی تھی، جس میں تکلف، آرائش اور اسراف کا نام تک نہیں۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی تقریب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے عرب کی بہت سی بیہودہ اور لغو رسموں کی بندشیں ٹوٹی۔ سب سے اول یہ کہ عرب منہ بولے بھائی کی لڑکی سے شادی نہیں کرتے تھے، اس لیے سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے حیرت سے کہا، کیا یہ جائز ہے؟ عائشہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت اخن فی الاسلامی، تم میرے صرف اسلامی بھائی ہو۔ دوسری رسم یہ تھی کہ اہل عرب شوال میں شادی نہیں کرتے تھے۔ پہلے کبھی شوال میں عرب میں تعاون ہوا تھا، اس لیے ماہ شوال کو وہ منحوس سمجھتے تھے اور اس مہینے میں شادی کی کوئی تقریب انجام نہیں دیتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اور رخصتی دونوں شوال میں ہوئیں، اور اسی لیے وہ شوال ہی کے مہینہ میں اس قسم کی تقریبوں کو پسند کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میری شادی اور رخصتی دونوں شوال میں ہوئیں، اور شوہر کے حضور میں مجھ سے خوش قسمت کون تھی۔ عرب میں قدیم سے دستور تھا کہ دلہن کے آگے آگے آگ جلاتے تھے، اور یہ بھی رسم تھی کہ شوہر اپنی دلہن سے پہلی ملاقات محمل یا محفا عورتوں کی سواری کی پالکی کے اندر کرتا تھا۔ بخاری اور قسطلانی نے یہ تصریح کی کہ ان رسوم کی پابندی بھی اس تقریب میں ٹوٹ گئی۔